ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کفر سے شرک سے چھڑا کر، کفر شرک سے دور کر کے ان کو توحید کا متوالا بنایا۔ آخر کیا چیز تھی؟ کون سی چیز تھی؟ سرکار غریب نواز میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے پیار کرنے لگے اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے؟ تو سرکار غریب نواز کی زندگی میں وہ ایک خصوصی جوہر تھا جو انہوں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کیا تھا، اور وہ تھا انسانوں سے محبت، انسانوں سے پیار، انسانوں سے الفت۔ اللہ اکبر! آج ہم کثرت سجدہ کو ولایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے آدمی ولی بنتا ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کو ہم سمجھتے ہیں اس سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فکر تھی، دیکھیے ولی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا قریبی ہو جائے۔ ولی کا مطلب اللہ کا قریبی، اللہ سب سے قریب ہے، اللہ سب سے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے، اللہ مومنوں کے بھی قریب ہے، اللہ کافروں کے بھی قریب ہے، اللہ مسلمانوں کے بھی قریب ہے، اللہ غیر مسلموں کے بھی قریب ہے، اللہ نمازیوں کی بھی قریب ہے، اللہ بے نمازیوں کی بھی قریب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کتنے قریب ہے؟ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ سب کے قریب ہے، کسی سے وہ دور نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے لیکن سب اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے مگر سب اللہ کے قریب نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب پہنچنے کا اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ولی بننا آسان ہے، بہت آسان، مشکل اتنا ہے کہ کوئی نہ بن سکے اور آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی بن جائے، یہی اصل بات ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا نام ولایت، اسی لیے ولی کہتے ہیں قریب کو، ایک معنی ولی کا قریب بھی ہے۔ اللہ تک جو پہنچا وہ ولی ہوا، تو پہنچنے کے لیے کہیں راستہ تو چاہیے۔ جیسے میں یہاں تک آیا، جامع مسجد یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد یہاں آئے، راستے سے چل کر ہی تو آئے۔ آپ بھی آئے ہوں گے راستے سے چل کر کے آئے، یہاں سے جائیں گے راستے سے چل کر جائیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، تو اللہ تک بھی پہنچنے تو راستہ کہاں ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے بہت خوبصورت بات ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کدھر ہے؟ حضور غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب تک تم انسانوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا ہے، انسانوں کے دل کو خوش کرو۔ جب تم انسانوں کے دل کو خوش کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ غریب نواز نے یہی کیا، شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر وصال تک وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے رہے۔ آئیے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ بچپنا ہے، بچپنے میں چھوٹی سی عمر ہے،
سرکار غریب نواز کی. آج ہم صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں بس، اور سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہی صرف جنت مل جائے گی. دیکھو نماز افضل العبادات ہیں، اس کا انکار نہیں. نماز دین کا ستون ہے، اس کا انکار نہیں. نماز پڑھ کے جنت ملے گی، لیکن نماز قبول بھی تو ہو. آپ کے دل میں اگر انسانوں کے لیے کینہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا. انسان جب تک انسان سے محبت نہیں کرے گا دل کی گہرائیوں سے، تب تک خالق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. اور یہاں ہم بالکل لوز پڑھ رہے ہیں، کمزور پڑھ رہے ہیں. انسان کے دل میں انسان سے محبت نہیں. ایک وقت تھا انسان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کھانا وہ دوسرے کو کھلا دیتا تھا، اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا تھا، اپنا لباس دوسرے کو پیش کر دیتا تھا. یہ محبت تھی. آج صرف خود غرضی ہے. اور جب تک انسان اللہ کی مخلوق سے سچے دل سے پیار نہ کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، ان کو راضی کرو. سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیے، بندوں کی خدمت، پوری زندگی گزر گئی بندوں کی خدمت. آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب وہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی، بھوک کی وجہ سے وہ بچے روتے، تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اور ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں امی میرے حصے کا ان غریبوں کو پلا دو. یہ بچپنے سے ذہن ہے، ماں کی گود میں یہ فکر ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک غریب بچہ درخت کے نیچے روتے ہوئے کھڑا ہے. اس کے پاس جا کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. اسی وقت اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا، اور اس کے بعد گھر آ کر کے پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے. کسی نے پوچھا شہزادے معین الدین حسن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا لباس عید کا اس بچے کو دے دیا اور آپ نے پرانے پہن لیے. فرمایا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے. یہ ہے فکر غریب نواز. سرکار غریب نواز کی عید نئے کپڑوں کا. نئے کپڑے تو کافر بھی پہن لیتے، نئے کپڑے تو کافر کو بھی مل جاتے ہیں، تو کیا عید اس کی ہو گئی؟ عید نام ہے اللہ کو راضی کر لینے کا. فرمایا میلے کپڑوں پہ بھی عید ہو جاتی ہے، پیون کے کپڑوں پر بھی عید ہو جاتی ہے. تو آپ نے اپنا لباس اتار کر کے دے دیا اس کو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی کس طریقے سے مخلوق کی خدمت میں گزر رہی ہے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک روایت کے مطابق آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. آپ کا باغ تھا انگوروں کا باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس کو پانی دے رہے تھے. ایسے میں ایک مرد درویش فقیر جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی، وہ ادھر سے گزرے. دوسرے جو لڑکے تھے ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مار رہے تھے. انہوں نے دیکھا تو عرض کیا بابا اندر تشریف لیں، باغ میں آ جائیں. چھوٹی عمر ہے، ابھی صرف 8-10 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں، 8-10 سال کی عمر ہے. دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.